ناظرین، آج ہم بات کریں گے جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی جامعہ ذکریہ کے بارے میں کہ وہاں پر افسران ٹیچرز کرپشن میں کیسے ملوث ہیں۔ حیران کن امر یہ ہے کہ تعلیمی اداروں کو تو کرپشن سے پاک ہونا چاہیے، کیونکہ تعلیمی اداروں میں مستقبل کے معمار تیار ہوتے ہیں اور انہی معماروں نے کل کو پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالنی ہوگی۔ اگر وہ یہ یونیورسٹی سے یہ تصور لے کر جائیں گے یا یہ امیج لے کر جائیں گے کہ یار ٹیچرز ہی کرپشن کرتے ہیں، تو وہ کیسے پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے کام کریں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یونیورسٹی میں کرپشن کے حوالے سے ایسے کیسز بھی سامنے آئے ہیں کہ ایک پروفیسر نے 24 گھنٹے میں سے 25 گھنٹے پڑھانے کے بھی پیسے وصول کیے، اور پھر جب اس پہ کرپشن ثابت ہوئی تو ان کی سیلری میں سے وہ رقم بھی حذف کر لی گئی اور ان کو کہا گیا کہ بھی ہر مہینے آپ کی سیلری سے کرپشن کی ہوئی رقم کی کٹوتی ہوگی۔ لیکن سیاسی دباؤ آ جانے کے بعد اس پروفیسر کی جو تنخواہ ہے اس سے کرپشن کی ہوئی رقم کٹنا بھی بند ہوگی۔ اسی طرح میں بات کروں گا ان کے بارے میں کہ ایڈمن بھرتی ہوتے ہیں آفیسرز غیر قانونی طریقے سے، ان کی نہ تعلیم ہے نہ وہ میرٹ پہ ہوتے ہیں۔ اینٹی کرپشن میں ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود تحقیقات جو ہیں وہ سرد خانے کی نظر ہو جاتی ہیں اور کسی کے خلاف کوئی کرپشن نہیں ہوتی۔ دوسری میں بات کروں گا لاء کالج کا الحاق غیر قانونی ہوتا ہے۔ لاء کالج کے غیر قانونی الحاق سے زیادہ سیٹیں بیچ دی جاتی ہیں، نہ وہ کالج سرکاری فیس پے کرتے ہیں، جس سے یونیورسٹی کو تو بہت سارا نقصان ہوتا ہے، لیکن جو افسران ہیں ان کی جیبیں بھر دی جاتی ہیں اور ان کو بڑا مالی فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بی اے کے نتائج تبدیل کر دیے جاتے ہیں، جو پاس ہوتے ہیں ان کو فیل کر دیا جاتا ہے، جو فیل ہوتے ہیں ان کو پاس کر دیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے خلاف بھی کمیٹیاں بنتی ہیں جو تحقیقات کرتی ہیں، اور تحقیقات میں ان لوگوں کے خلاف یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں، لیکن کیا کیا جاتا ہے کہ محض سیاسی دباؤ، کوئی سفارش، کوئی تعلق استعمال کر کے وہ تحقیقات بھی ختم کر دی جاتی ہیں، اور صرف ان تحقیقات کے نتیجے میں سامنے کیا آتا ہے کہ ان کو تنبیہ یا ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ اب ٹھیک سے کام کریں۔ آپ نے ناظرین ایک چیز دیکھی ہوگی کہ جزا اور سزا دونوں برابر چلتی ہیں۔ اگر آپ سزا نہیں دیں گے تو نہ تو کرپشن ختم ہوگی، نہ حقدار کو اس کا حق ملے گا، اور جو لوگ غیر قانونی طریقے سے آتے ہیں وہ یہاں پہ دونوں ہاتھوں سے دولت بھی لوٹتے ہیں اور براجمان بھی رہتے ہیں اور اپنے آپ کو ایماندار بھی کہلواتے ہیں۔ اب ایک پروفیسر کا ذکر کرتے ہیں، ان کے خلاف گورنر نے یہ لکھا کہ بھی جعلی تجربہ جو ہوتا ہے پروفیسر شپ بننے کے لیے وہ پیش کیا، وہ ثابت ہوا، ان کو ہٹا دیا گیا۔ لیکن بعد میں کیا ہوا کہ سفارشیں، سیاسی تعلقات اور سیاسی افراد کی مداخلت پر اس کو دوبارہ سلیکشن بورڈ میں اس کا کیس پٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کو دوبارہ پروفیسر بنا دے۔ جب ایک چیز آپ پہ ثابت ہو گئی ہے، آپ نے غیر قانونی طریقے سے پروفیسر شپ حاصل کی اور گورنر نے لیٹر لکھ دیا ہے، تو اس کے بعد آپ کو دوبارہ پروفیسر بنانا یا آپ کو پروفیسر پہ ترقی دینا، اس یوں کہہ لیں کہ جو فیصلہ سازوں کے بھی منہ پہ تھپڑ ہے جنہوں نے آپ کو ہٹایا، اور اس نظام کے منہ پہ زوردار تماچا ہے۔ دوسری طرف ناظرین ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ جنسی سکینڈل میں بھی ملوث ہوئے، ان کے خلاف تحقیقات ہوئی اور تحقیقات میں وہ اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ جنسی سکینڈل میں ملوث پائے، جس کی مثال اجمل مہار کی ہے۔ ان کو بھی باعزت طریقے سے واپس ان کے عہدے پہ بحال کر دیا گیا ہے، جبکہ جس سٹوڈنٹس کے ساتھ ہوا تھا وہ ملتان ہی چھوڑ کر چلی گئی محض بدنامی سے، یا اس پہ اتنا پریشر ڈالا گیا یا اس کو پیسوں کا لالچ دے کر یہاں سے اس کو شفٹ کیا گیا۔ اب ایک طرف تو قرآن کہتا ہے کہ قرآن میں بھی آیا اور مختلف احادیث میں ہے کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، قتل کرنے والے کو مار دیا جائے، اس کی سزائے موت ہوگی۔ معاشرے کو تکلیف دینا، معاشرے میں کرپشن ڈالنا، اس کا بھی ظاہر سزا۔ جب آپ سزائیں نہیں دیں گے تو معاشرہ کیسے سدھرے گا؟ میرا ارباب اختیار سے سوال ہے کہ آپ تحقیقات پہ بھی وقت ضائع کرتے ہیں، تحقیقات بھی کرتے ہیں، اس پہ پیسے بھی گورنمنٹ کے لگتے ہیں، لیکن تحقیقات کیا ہوتی ہیں کہ وہ زیرو کر دی جاتی ہیں۔ اب ایک عام آدمی اس کرپشن سے کیا تاثر لیتا ہے؟ وہ یہ لیتا ہے کہ یار جو کرپشن کرتا ہے وہی اسی سے بڑی سیٹ پر سامنے آ جاتا ہے، اس لیے کرپشن کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا تعلق ہونا چاہیے، یا آپ کو کسی بھی معاملات سے بچنے کے لیے پیسے کا استعمال کرنا چاہیے، سفارش کروا لینی چاہیے۔ آپ جو اتنا بڑا
جرم کریں سب آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔ ناظرین، ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کن کن لوگوں پر کرپشن ثابت ہوئی اور پھر ان کو نہ تو ان کے عہدوں سے ہٹایا گیا، اور کن کن لوگوں نے ان کے لیے سفارش کی یا ان کے لیے کن کن لوگوں نے پیسہ چلایا۔